نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قلم مکی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ جیسے اور کئی لفظ یہ حرف آتے ہیں مختلف صورتوں کے شروع میں، نون، الف لام را، یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقلم، قسم ہے قلم کی۔ قلم سے مراد لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو یعنی آگے ہونی ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دے، جو کچھ بھی آگے ہونا سب لکھ دے۔ اور وہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے جس سے لوگ لکھتے ہیں۔ لفظ عام ہے اس لیے اسے کسی ایک قلم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ وما یسطرون، اور جو اس کی بھی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ وما یسطرون میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے آسمانی صحیفے، قرآن مجید، یعنی قرآن بھی شروع سے لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا تھا، اور جو پہلے کتابیں آئیں یا جو صحیفے آئے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وما یسطرون یعنی ہر وہ چیز جو لکھی گئی ہے، یعنی تخلیق کے شروع سے لکھی ہوئی تمام کائنات کی تقدیر بھی اس میں شامل ہے، اور انسان یا فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ بھی سب کچھ اس میں شامل ہے۔ وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما نہیں ہے، انت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے احسان سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، بمجنون دیوانہ۔ آپ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور اس چیز کی قسم کھائی جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لاکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لَأَجْرًا، البتہ اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا، جو کبھی کٹنے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کھائی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَىٰ، البتہ، خلق عظیم، بلند اخلاق پر ہیں، بڑے اخلاق پر ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ اب جواب قسم کی تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور عام طور پر اس کے لیے شاہد اور دلیل ہوتی ہے۔ یہاں قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ قلم اور قلم سے لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کفار کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ دیوانے ہیں۔ تقدیر کے قلم نے لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے آپ کی قسمت میں جو صدق و امانت، نبوت، رسالت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عزت اور رفعت، بلندی لکھ دی ہے، یعنی یہ شاہد ہے اس بات پہ کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور پہلے صحیفوں میں
آپ کے متعلق جو پیش گوئیاں اور فضائل لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی یہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، آپ کے اعمال نامے میں جو کچھ لکھ رہے ہیں اور کسی بھی شخص کے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد مجنون نہیں ہیں، اور ان کو اللہ بہت بڑا اجر دیں گے، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید میں جو عقائد، احکام، قصے اور گزشتہ اور آئندہ کی خبریں لکھی ہوئی ہیں جن کا ایک شوشہ بھی نہ غلط ثابت ہوا ہے نہ ہوگا، اگر کوئی ان تمام لکھی ہوئی چیزوں پر غور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بڑے بڑے عقل مندوں کی تحریروں کا موازنہ بھی کرے اور سارے جہاں کے دیوانوں یعنی جو لکھا ہوا ہے، شاعروں، گپ بازوں، افسانہ نویسوں کی لکھی ہوئی فضولیات کا بھی جائزہ لیں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ لوح محفوظ میں جس کی قسمت میں اتنی خوش نصیبیاں اللہ نے لکھ دی ہیں، اس کے بارے میں جو کفار کہتے ہیں کہ انک لمجنون، کہ آپ دیوانے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ کفار کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ زمانے کی گردش کے ساتھ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہر کوئی ایک وقت کے لیے آتا ہے پھر وقت کے ساتھ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مٹنے کے لیے نہیں آئے بلکہ سر بلند ہونے کے لیے آئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے، آپ جیسے آپ کے بیٹے فوت ہوئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ دم کٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یعنی یہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دم کٹے بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیشہ بلند رہے گی، ان کے ماننے والے ہمیشہ رہیں گے اور ان کی شان اونچی رہے گی۔ بلکہ یقین رکھو کہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اعمال حسنہ جو نیک عمل امت کرتی ہے، ان سب کا ثواب نبی کو نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھو کتنی لمبی چوڑی پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور جو جہاں جہاں جس دور میں بھی کوئی نیکی کر رہا ہے بتانے والے تو وہ تھے سب سے پہلے، تو سب کی نیکیوں میں یعنی وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی سب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ آپ کی تعلیم ہی سے کیے گئے ہیں۔ اور کفار کا آپ کے بارے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا نعوذ باللہ کذاب ہیں یا متکبر ہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پہ ہیں۔ ان تینوں آیات میں بظاہر تو خطاب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، مگر اصل میں یہ باتیں کفار کو سمجھائی جا رہی ہیں کہ اس کے بارے میں جو آپ سوچتے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قلم اور جو کچھ اس کے ساتھ لکھا جا رہا ہے یا جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں یا جو فرشتوں نے لکھا یا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سب گواہ ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے لاجرا غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اونچے اخلاق پر ہیں۔ عام طور پر خلق سے مراد لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، ہنس کے ملنا، مسکرا کے کسی سے ملنے کو لوگ اچھا اخلاق سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خلق کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے، مگر یہ خلق کا مطلب محدود مفہوم ہے۔ خلق میں یعنی پورا دین آ جاتا ہے خلق کی تفسیر میں،
یعنی دین اسلام جو دین فطرت ہے، جو آسان دین ہے، وہ پورا دین میرے نبی کی گٹھی میں تھا۔ اللہ کے رسول کو اس پورے پہ عمل کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، وہ آپ کی طبیعت کے اندر تھا کہ آپ وہ سب کرتے تھے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صحابہ کرام میں سے ابن عباس نے خلق عظیم کی تفسیر دین سے کی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا آپ کا خلق قرآن تھا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق دین اسلام کی ہر بات پر آپ کا اس طرح عمل تھا جیسے وہ آپ کی طبیعت ہو، طبی عادت ہو۔ اور بقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن مجید آپ کا خلق یعنی آپ کی طبیعت بن گیا تھا کہ جو کچھ اللہ نے، اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ نبی محمد نے کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ وہ سب کچھ جو قرآن میں ہے آپ سے بلا تکلف خود بخود عمل میں آتا تھا، جیسے وہ آپ کی طبی خصلت ہے۔ قرآن میں جو حکم دیا گیا اس پر آپ کا عمل تھا، اور جس سے منع کیا گیا اس سے مکمل طور پہ آپ اجتناب فرماتے، آپ رک جاتے۔ جو خوبیاں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی آپ ان سے پوری طرح آراستہ تھے، سجے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن صفات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، غرض کہ آپ میں تمام انسانی خوبیاں جمع ہو گئی تھی۔ جو بھی کسی انسان میں کوئی اچھی خوبی ہوتی تھی یا ہوگی یا مطلب رہی ہے، وہ ساری خوبیاں ساری دنیا کے اچھے لوگوں میں ہیں، وہ ساری خوبیاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اکٹھی کر دی۔ مثلا شرف نسب، اونچا نسب آپ کا، کمال عقل، کمال عقل مند اور دانا، درستی فہم یعنی بڑی اچھی سمجھ۔ بعض دفعہ کسی کو بات سمجھاؤ نا، صحیح سمجھ آ کے بھی وہ ٹیڑھا ہی جاتا ہے، یعنی سمجھ کا صحیح راستے پہ چلنا یہ بھی بڑی مطلب اچھی بات ہے اگر کسی کو ملے تو۔ فرمایا انسان کی خوش نصیبی سے ہے کہ اسے اچھی سمجھ والا مطلب دل مل جائے اور سچی زبان مل جائے اور اچھی عادات کرنے والا مطلب جسم و جان مل جائے۔ یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے اس میں کہ جس کو یہ چیزیں ملیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ساری کمال خوبیاں دیں، اونچا شرف، اونچا نسب، کمال عقل، درستی فہم، کثرت علم، پھر بھی دعا سکھائی کہ کہیے رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم اور زیادہ کر دے۔ کتنا علم اللہ نے دیا، سبحان اللہ، پھر سینہ کھول دیا۔ کتنا اب دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، نبی کا سینہ کیسے کھول دیا؟ اللہ نے فرمایا لم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے سینہ کھول دیا۔ فرمایا جس کا اللہ سینہ کھول دے اسے دین کی سمجھ آ جائے، جس کا سینہ کھل جاتا ہے نا اسے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں تو کئی لوگوں کو جتنی بھی بات سمجھا دو نا مطلب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بھلے سمجھانے والے کو لگ رہا ہو کہ یہ میں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیے یا بڑے صحیح طور پہ یہ بات بیان ہو چکی ہے، لیکن سمجھنے جن کا سینہ اللہ نہیں کھولتا انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ بات سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے۔ ثم نکسوا رؤوسہم، ان کے سر الٹا دیے جاتے ہیں۔ علم کی کثرت اللہ نے نبی کو دی، سینہ کھول دیا، لم نشرح لک صدرک۔ اور موسیٰ نبی کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور 10ویں سپارے میں فرمایا جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور موسیٰ نبی کے لیے کیا کہا کہ آپ دعا کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھتے وقت یا قرآن کی بات سنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سی دعا زیادہ کرتے ہو، مطلب ذکر تو بڑے ہیں تو آپ کون سا پڑھتے ہو؟
تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں رب اشرح لی صدری. تو اللہ نے ان کا سینہ کتنا کھولا کہ جو ان سے بات کرے اس کا بھی اللہ سینہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کتنا عطا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے محمد کو اللہ نے کتنا علم دیا، کثرت علم، بہت زیادہ علم. یہ قرآن پورا اللہ کا کلام، پھر یہ نبی کے دل پہ اتار دیا، سینہ کھول دیا، ساری سمجھ دے دی، اور پھر اس پر عمل کرنا آسان کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس قدر علم. شدت حیا. فرمایا نبی کریم کے اندر اتنا حیا تھا کہ کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے. کثرت عبادت، بہت عبادت کرنے والے کہ خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے. سخاوت، سخاوت میں بھی سب سے زیادہ سخی. اور مطلب کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی، ہر مانگنے والے کو آپ اتنا دے دیتے. کہتے ہیں کہ لا آپ کی زبان پہ ہی نہیں تھا، یعنی کسی سے آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، جاؤ اب نہیں ملے گا، بلکہ جو بھی مانگتا سب کو دے دیتے. لیکن یہ ضرور کہتے کہ اگر مانگنے والا حقدار ہے تو لے کے جائے، اگر وہ حقدار نہیں ہے پھر بھی سوال کر کے مانگ کے لے جا رہا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے. اتنے سخی. فرمایا رمضان میں آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جیسے تیز آندھی ہو، کہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صدق، سچائی والے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی تعریف کریں کہ محمد سے زیادہ سچا کوئی بندہ نہیں ہے. شجاعت، بہادر، اتنے دلیر کہ سپہ سالار ہر میدان میں مطلب آگے آگے. عام طور پہ لوگ جنگیں اسی وجہ سے ہی ہار جاتے ہیں کہ سپہ سالار اندر اپنا آرام گاہ میں ہے، وہ موج مستیاں کر رہا ہے، اور لوگ بیچارے فوجی لڑ کے کھپ جاتے ہیں. اب مطلب جو کمانڈر ہے یا جو جرنیل ہے یا جس نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے وہ اندر لیٹا ہوا ہے، اور لیٹے لیٹے ہی بعض دفعہ وہ ایسے فیصلے کر دیتا ہے کہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہرا دیتے ہیں. فوجی وہ جانیں دے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ اندر بیٹھے ہی اپنی مستیوں میں مطلب پیچھے سے اعلان کر دیتے ہیں کہ پیچھے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور جیتی جنگیں ہار جاتے ہیں لوگ فوجیوں اپنے مطلب غلط قسم کے جرنیلوں یا کمانڈروں کی وجہ سے. پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شاندار اپنی قوم کو، اپنی فوج کو لیڈ کرنے والے کہ آگے آگے. ایک دفعہ مدینے میں ایسے اچانک شور اٹھا کہ کسی نے حملہ کر دیا. لوگ ابھی جا ہی رہے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پیٹھ پہ، اپنے جانور کی ننگی پیٹھ پہ واپس بھی آ رہے ہیں دیکھ کے سارا. آپ نے فرمایا نہیں، مطلب آپ لوگ گھروں میں چلو، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی دلیری، شجاعت، صبر، کمال صبر، شکر، مروت، لحاظ والے، دوستی اور محبت والے، میانہ روی، زہد، دنیا سے بے رغبتی کہ کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھی، کچھ بھی آ جاتا اسے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. دنیا سے اتنے بے رغبت، اور اتنا مطلب فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی درخت کے نیچے مسافر تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر وہ چلا جائے. تو مطلب اتنی تھوڑی دیر کے لیے جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے سامان کو گھروں میں زیادہ اکٹھا کیا کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے زاہد، تواضع، شفقت، بہت محبت کرنے والے، عدل والے، عفو درگزر کرنے والے، برداشت، اللہ اکبر، صلہ رحمی کرنے والے، برائی کرنے والے سے بھی اچھا سلوک کرنے والے، حسن معاشرت آپ کے اندر، حسن تدبیر، فصاحت لسان، تھوڑے لفظوں میں بہت عمدہ بیان کرنے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قوت حواس، اور سب سے بڑھ کر حسن صورت کہ جو بھی دیکھے آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے، آپ کا گرویدہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یعنی اتنی خوبصورت اللہ نے آپ کو سیرت بھی دی اور صورت بھی دی. جیسا کہ اگر آپ لوگ اپنے نبی کی کتاب پڑھیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، تو جس کے بارے میں بندہ سنے پھر اسی سے محبت ہوتی ہے نا. اب ہمارے بچے ڈرامے دیکھتے ہیں، مطلب فلمیں یا مطلب اس طرح کی جو چیزیں دیکھتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کے مطلب ماڈل ہیں، وہ ہیرو ہیں، انہیں وہی اچھے لگتے ہیں. جب ہم انہیں اپنے نبی کی زندگی کی سٹوریاں، کہانیاں سنائیں، تو پھر نبی سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے ہر معاملے میں؟ کسی سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ وہ پیارا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں، یا وہ اس کی عادتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں؟ تو میرے نبی تو ہر میدان میں ہی آگے ہیں. صورت دیکھو تو کمال، سیرت دیکھو تو لاجواب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کے خلق عظیم کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے مجنون کہنے اور دوسری تکلیف دہ باتوں پہ آپ صبر کرو. آپ بلند اخلاق پہ ہو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ، پس جلد ہی تو دیکھ لے گا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُبْصِرُونَ، اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اب وہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی محمد کی. بعض دفعہ باتیں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اگلے کی بات کو بے وقت کرنے کے لیے، گھٹانے کے لیے، اس کی بات کی ویلیو کم کرنے کے لیے. تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لو گے جلد ہی، اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجنوؤں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور محمد جیسے با کمال صاحب علم و عقل والے کا کیا ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے، کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. یعنی آپ کے خلق عظیم کا تقاضا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں. جلد ہی سے مراد وہ موقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے مدد کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرکار آپ کے جانی دشمن فوج در فوج آپ پر ایمان لا کر آپ کے جان نثار دوست بن گئے، اور جو مخالف رہے وہ بدر میں، احد میں اور خندق اور فتح مکہ وغیرہ کے موقع پہ مردار ہوئے یا ذلیل و خوار ہوئے، اور تمام جزیرہ عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. فَسَتُبْصِرُ، آپ دیکھ لو گے. وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے. پھر قیامت تک آپ کی امت کے ہاتھوں ہونے والی جو فتوحات ہیں، اور اسلام کی سر بلندی سے بھی واضح ہو گیا کہ پاگل کون تھا. کہ پاگلوں کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ جدھر گئے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑتے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے علاوہ جلد ہی سے مراد قیامت کا دن بھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کو جھٹلانے والے مجرم جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے. تب آپ بھی دیکھ لیں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کہ دیوانہ کون ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، ان بے شک ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہو اعلم بالمہتدین، وہو، اور وہ اللہ، اعلم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بالمہتدین، سیدھی راہ پہ چلنے والوں کو یا ہدایت والوں کو وہ جانتا ہے. فلا تطع المکذبین، فلا تطع، پس آپ نہ اطاعت کرو، آپ نہ کہنا مانو، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جھٹلانے والوں کا کہنا مت مان، نہ کسی ایسے شخص کا کہنا مان جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے. معلوم ہوا یہ کام کرنے والے اللہ کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کہیں، مسلمان کے لیے ان کے کہنے پہ چلنا جائز نہیں، یعنی ان کی بات ماننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے
کہ مسلمان خود ان جیسے کام کرنے لگیں۔ گویا جب ان صفات والوں کی اطاعت سے منع کیا گیا تو یہ صفت اختیار کرنے سے تو اللہ نے بدرجہ اولا منع کر دیا کہ یہ صفتیں تم نہ اپناؤ۔ نمبر 1 جھٹلانا، بات نہ ماننا، اللہ کی سچی باتوں کو نہ ماننا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر جو بھی بات مسلمانوں سے منوانا چاہتے ہیں، بظاہر وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی خبیث مقصد ضرور ہوتا ہے، اس لیے ان کا کہنا کسی صورت میں بھی نہیں ماننا چاہیے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش تم سست پڑ جاؤ، تم تھوڑے سست ہو جاؤ تو فیدہنون، وہ بھی سست ہو جائیں، تم تھوڑی نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یعنی ان کی خواہش ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں اپنی سرگرمیاں کم کر دیں، یعنی اتنے زور شور سے اسلام کی تبلیغ نہ آپ کریں تو وہ بھی آپ کو ستانے میں کمی کر دیں گے۔ آپ اپنے دین میں کچھ تبدیلی کر لو، اس میں ان کے شرک اور دوسری گمراہیوں کی کچھ گنجائش نکال لو تو وہ بھی آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ آپ خود جو چاہیں کریں، مگر تمام لوگوں کی زندگی کے ہر شعبہ، مثلا ان کے عقائد، معیشت اور معاشرت اور حکومت وغیرہ میں اللہ کے حکم کی تنفیذ پر اصرار چھوڑ دیں۔ یہی لوگ چاہتے ہیں، کافر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بس اندر بیٹھ کے تسبیح وغیرہ پڑھتے رہو، نمازیں اپنی پڑھتے رہو، پر دوسروں کو کچھ نہ کہو۔ یہ نہ چاہو کہ ہم حکومت میں آئیں یا اوپر کے لیول پہ جا کے اسلام کے نظام کو لاگو کریں یا اسلام کا نظام اوپر سے آئے، یہ وہ لوگ نہیں آپ کو کرنے دیں گے۔ آپ نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تو ایسا دین انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی سست پڑے، بس اپنی باتیں کرتے رہو، اپنا چھوڑو نہ، ہمیں چھیڑو نہ۔ اسی کے بارے میں تو علامہ اقبال نے کہا نا، اگر دین الگ ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کافر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاست میں نہ آؤ، بس نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، تو ٹھیک ہے، بس اتنا دین تمہارا ہمیں قبول ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے تم چاہو کہ ہم دین کو غالب کریں، دین کا غلبہ ہو، تو یہ وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے مطلب اس میں وہ نہیں آپ کو اجازت دیں گے۔ تبھی وہ چاہتے ہیں کہ تم سست پڑ جاؤ، صرف اپنی حد تک ہی دین پر عمل کرتے رہو، اور حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دین جو ہے لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے کہ جس کا جی چاہے نماز پڑھے، کوئی جو نہیں پڑھتے وہ نہ پڑھے، جس کا جی چاہتا ہے وہ شرم و حیا اختیار کرے، جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ کرے۔ مطلب ہر کوئی بس اپنی حد تک ہی کرے، کسی کو نہ کہا جائے یا سرکاری سطح پہ اس کو نہ لایا جائے۔ یہی بات بے دین قسم کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ان کا یہی مطلب رویہ رہا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ دین صرف لوگوں کی ذات تک ہی رہے، حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ بات کو نرم کر دینا ہے، لہجے میں نرمی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ خلق عظیم پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو نرم کرنے کے لیے آپ اپنے موقف اور عقیدے میں بھی نرمی کرو۔ رہی انداز اور لہجے میں نرمی تو وہ آپ کے خلق عظیم کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مداحنت یعنی سستی سے منع کیا ہے، مدارات سے نہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ نہ بات مانو ہر قسم کھانے والے مہین ذلیل کی۔ حلاف یعنی بہت قسمیں کھانے والا۔ قسم بندہ وہ قسم کھاتا ہے، وہ انسان جسے پتا ہے کہ میری بات اگر میں ایسے ہی کی تو اعتبار نہیں انہوں نے کرنا نا، تو وہ قسم کھا کھا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، بے اعتبار قسم کا بندہ۔ تو فرمایا ایسے بندے کی قسم پر بھی آپ کوئی اعتبار نہ کرو۔ مہین، حقیر، ذلیل، یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے
اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے اعتبار ہونے ہی کی وجہ سے وہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے کہ لوگ میری بات پہ ویسے تو اعتبار نہیں کریں گے، چلو میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں، قسم سے یہ بات ایسے ہے، تاکہ اپنی بات کا یقین دلائے، کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں نہ اس کی عزت ہے نہ اعتبار۔ ولا تطیع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ بات مانو ہر قسم کھانے والے، مہین، ذلیل کی، ہمازن بہت زیادہ تانے دینے والا، مشائم بنمیم، مشائن بنمیم، چغلی میں دوڑ دھوپ کرنے والا، چغلی کے لیے چلنے والا، کوشش کرنے والا، ہمازن بہت تانے دینے والا، عیب لگانے والا، اس کی نظر میں کوئی بندہ صحیح ہوتا ہی نہیں، ہر بندے پہ ہی عیب، مشائن بہت چلنے والا، بہت کوشش کرنے والا، نمیم چغلی، خرابی ڈالنے کی نیت سے کسی کی بات دوسرے شخص تک پہنچانا، ان دونوں صفتوں کا خلاصہ دوسروں پر عیب لگانا ہے۔ ہمازن وہ جو دوسرے کے منہ پر عیب لگاتا اور تانا زنی کرتا ہے، منہ پہ ہی کہہ دیتا ہے، اور لوگ اس میں بھی بڑا فخر کرتے ہیں، میں تو اس کی بات منہ پہ ہی کر دی۔ مشائم بنمیم وہ جو پیٹھ پیچھے چغلی کرتا ہے، یعنی بس چلے تو جرت سے منہ پر تانا زنی اور عیب جوئی کرتا ہے، اور اگر بس نہ چلے تو پھر پیٹھ پیچھے دوڑ دھوپ جاری رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اگلے کے عیب دوسروں کو بیان کرنے کی۔ فرمایا آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، اس کی بات نہ مانیں۔ مناع للخیر، مناع روکنے والا، للخیر بھلائی سے، خیر کو بہت روکنے والا، معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم سخت گناہگار، عتل سخت مزاج، بعد ذالک زنیم سخت مزاج بھی ہے، اس کے علاوہ بدنام بھی ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہیں، یعنی پہلی قسم کسی کا حق جو آدمی کے ذمے ہو روک لینا، مناع للخیر ادا نہ کرنا، دوسری قسم یعنی کسی پر زیادتی کرنا، مناع للخیر میں پہلی ایک قسم مبالغے کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور معتدن میں دوسری، اسیم کا ذکر اس کے ساتھ اس طرح کیا جس طرح فرمایا نا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مناع للخیر یعنی وہ خیر کو بہت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے، سخت مزاج ہے، عتل سخت مزاج، عَتَلَ يَعْتُلُ سختی سے گھسیٹنا، عتل موٹا جسم، موٹا دماغ اور سخت مزاج والا آدمی۔ زنیم کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جو کسی قوم سے نہ ہو مگر اس میں ہونے کا دعویٰ کرے، اپنا نسب بدل دے، ہے کسی قوم سے اور اپنے آپ کو کسی اور میں ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی لعیم جو کمینگی اور شرارت میں مشہور ہو، بدنام کے لفظ میں دونوں مفہوم ادا ہو رہے ہیں، یعنی اس کا نسب بھی خراب ہے، یعنی جس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو، کچھ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا یہ کہ باپ کا تو پتہ ہے لیکن وہ خود جان کے اپنے باپ کا نسب اسے پسند نہیں ہے، وہ کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ یہ ساری برائیاں اس میں کیوں ہیں؟ یہ کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا، یہ چیزیں بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہیں نا۔ ان کانا سے پہلے لام محذوف ہے، یعنی لان کانا، یہ لا تطیع کے متعلق ہے، یعنی محض اس لیے آپ اس کا کہنا نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، بلکہ یہ ساری برائیاں اس میں موجود ہیں۔ دوسرا معنی یہ کہ وہ ہماری آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر محض اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اور اگر ہم اسے مال اور بیٹے عطا نہ کرتے تو ایسا تکبر اور ایسی سرکشی اختیار نہ کرتا۔ اس صورت میں یہ بعد والی آیت سے متعلق ہے، ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ مال اور بیٹوں والا ہے، اذا تتلا علیہ، اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، جب بھی اسے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں
قالا کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو یہ محمد پڑھ کے سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ اتنی اکڑ سے ایسی بات کیوں کہتا ہے کہ مال اور بیٹوں والا ہے؟ اسی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، سناسمہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم اس کی خرطوم پر۔ خرطوم کا لفظ اصل میں نا درندوں کی ناک یا تھوتھنی یا ہاتھی کی سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لمبے ناک کو کہا خرطوم۔ یا عام طور پہ جو زیادہ مال دولت والے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت انہیں اپنی ناک اونچی رکھنے کی فکر رہتی ہے کہ ناک نہ کٹ جائے، ناک نہ لگ جائے، ہے نا۔ تو اللہ نے اس ناک کو ہاتھی کی سونڈ سے تشبیہ دی ہے کہ اس اونچی ناک کا جو لحاظ رکھتے ہوئے، اونچی ناک کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں مانتا، تو اس کے اوپر ہم داغ لگائیں گے، یعنی ان بد خصلتوں والے انسان کی ناک کو تحقیر اور مذمت کے لیے خرطوم اللہ نے کہا ہے۔ سرکش آدمی چونکہ اپنی ناک اونچی رکھنے ہی کے لیے حق سے انکار کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی ناک پر داغ لگایا جائے گا جو اس کی ذلت کا نشان ہوگا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد اللہ ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، انا بے شک ہم نے، بلونا ہم نے آزمایا، آزمائش کی، ہم ان لوگوں کی، کما جس طرح بلونا ہم نے آزمائش کی تھی اصحاب الجنہ باغ والوں کی۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ دیکھو کہ تمام لوگ حج کے لیے ان کے پاس آتے، اپنی ضروریات کے لیے ان کے گاہک بنتے، ان کی چیزیں بکتی، ان کو پیسے گھر بیٹھے ہی ملتے، یعنی دور دور سے لوگ جا رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، ان کی چیزیں بک رہی ہیں، لوگ ان کے گاہک بن رہے ہیں، ان کی چیزیں خرید رہے ہیں، گھر بیٹھے انہیں رزق مل رہا ہے، آسان رزق۔ وہ جہاں جاتے لوگ گھروں جا کے اس گھر میں جاتے ہیں تو بھی ان کا احترام کہ یہ جناب مکے والے ہیں، یہ اللہ کے گھر والے ہیں۔ جب وہ کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، یہ حرم والے ہیں، یہ مکہ والے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہر قسم کا میوہ ان کے شہر میں پہنچ جاتا ہے، ان کی تجارت خوب چمکتی ہے اور نہایت مالدار اور مکمل امن کی نعمت سے یہ بہرہ ور ہیں۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام بھی کیا کہ ان میں اپنا آخری رسول بھیج دیا، سبحان اللہ۔ جس رسول کا چاؤ دوسرے لوگوں کو کتنا تھا، بنی اسرائیلیوں کو، وہ کس قدر منتظر تھے کہ آخری نبی آئے تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کریں، ایسے ہمیں کامیابیاں ملیں، جو وہ تعریفیں آخری نبی کی پڑھتے تھے ان سب کو لے کے وہ اپنے دل میں بڑے خوش تھے کہ آخری نبی ہم میں آنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی قدر نہ کی، جب انہوں نے خیانت کی، نعمت میں خیانت کرنے سے، اللہ کے حکموں کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین کے انہیں دے دی جنہیں یہ لوگ بدو سمجھتے تھے، ان پڑھ، جاہل، گوار، ان کو دے دی۔ اب اللہ نے ان پر کرم کیا، انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا مکہ والوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ مدینے چلے گئے تو قریش نے آپ کے ساتھ جنگوں کا جو سلسلہ شروع کر دیا، جس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہو گئے اور ان کی تجارت بھی برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان پر قحط مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مردار تک کھانے لگے، درختوں کی سوکھی لکڑیاں چوسنے لگے کہ کچھ نہ کچھ ملے۔ اس قدر وہ پریشان ہو گئے، کون؟ مکہ والے، جن پر پھل اب وہ شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ پتھریلا ہی علاقہ تھا، لیکن دور دور سے پھل پک کے وہاں پہ جا رہے ہیں، پھل تیار کہیں بھی ہوتے ہیں، جا وہاں ان کے لیے رہے ہیں، لوگ ان کے لیے رزق لے کے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب نہ قدری کی اللہ کی نعمتوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی
ہم نے آزمائش کی ان کی جیسے ہم نے جنت یعنی وہ باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی اس حالت کا ذکر سورۃ نحل میں بھی کیا ہے۔ یہاں اہل مکہ کی ناشکری اور اس پر سزا کے لیے مثال کے طور پر ایک باغ والوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ چند بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار باغ عطا فرمایا تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے، انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے۔ عموماً لوگوں کو، غریبوں کو بھی ہوتا ہے چاہ ہوتا ہے کہ اب اس یہ پھل ٹوٹے گا یا یہ فصل اب کٹے گی تو ہمیں بھی یہاں سے ملے گا۔ غریب مسکین پہنچ جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نا صبح صبح ہی کاٹیں گے اور کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے، تو سارا ہم خود ہی سمیٹ لیں گے۔ جس کو بھی اللہ دے مال تو وہ یہ مت سمجھے کہ سارا میرا ہے۔ اس میں فرمایا مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے اور جو نہیں مانگتے اور عزت والے سفید پوش لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ دیتے رہا کرو۔ پر ان لوگوں نے، کہتے ہیں ان کا باپ اچھا انسان تھا، وہ غریبوں کو دیتا تھا۔ اب غریبوں کو عادت تھی کہ ان کے باپ کے ہوتے ہوئے وہ لینے آتے تھے۔ اب جب بیٹوں کی موجودگی میں وہ آئے، جب باپ نہیں رہا تو بیٹے پھر حساب کرتے ہیں نا کہ اتنا لوگوں کو دیا، وہ اگر سارا ہوتا ہمارے پاس، ہاں تو تمہیں کیا پتا کہ ان کی وجہ سے اللہ دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے حصہ لوگوں کو دینے کی بجائے قسم کھا لی کہ صبح سے پہلے اس کا پھل توڑ لیں گے، کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور نہ انہیں کچھ دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی آگ لگنے یا کسی اور آسمانی آفت سے باغ برباد ہو گیا، سارا ہی باغ جل گیا۔ صبح گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ باغ کہاں تھا اور باغ والے کون تھے، قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن واقعات کو بطور تاریخ نہیں بلکہ عبرت کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ تم لوگ عبرت حاصل کرو اور اس سے سبق سیکھو، اور اس کے لیے یعنی نفس واقع ہی کافی ہے۔ اس مقام پر سورۃ کہف کی آیت نمبر 32 سے 44 بھی آپ دیکھ لو کہ وہاں بھی باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس نے بھی کیسے تکبر کیا تو اللہ نے اس کے باغ کو برباد کر دیا۔ تو ان لوگوں نے بھی غریبوں کا حق نہ دینے کے ارادے سے صبح جانے کی کوشش کی تو ان کے جانے سے پہلے ہی باغ جل گیا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ لَيَسْرِمُنَّهَا، البتہ وہ اس کا پھل توڑ لیں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی صبح ہی صبح پھل توڑ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے کوئی استثناء نہ کیا، کوئی انشاءاللہ نہ کہا، اللہ کا نام ہی بیچ میں نہ لیا۔ فَطَافَ، پس پھر گیا علیہا، اس باغ پر، طائفٌ، ایک پھرنے والا، من ربک، تیرے رب کے حکم سے، وَهُمْ نائمون، اور وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی ان کے سوئے سوئے اللہ کا عذاب باغ پہ پھر گیا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَأَصْبَحَتْ، تو وہ ہو گیا کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کے جیسا، جیسے لوگ خود اپنی کھیتی کاٹ کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، فَتَنَادَوْا، تو وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، مصبحین، صبح ہی صبح، ان اغدوا علی حرثکم، یہ کہ صبح صبح اپنے کھیت پہ چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ فانطلقوا، پس وہ لوگ چلے، یعنی وہ سارے بھائی چلے، وہم یتخافتون، اور وہ ڈر رہے تھے، یعنی چپ کے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں کوئی مسکین نہ آئے۔ لا اللہ یدخلنہ الیوم، یہ کہ ہرگز نہ داخل ہو اس باغ میں آج کے دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین۔ وغدوا علی حرد قادرین، وغدوا، اور وہ صبح سویرے نکلے پکے ارادے کے ساتھ اپنے باغ پر، سوچ رہے تھے کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے، یا ہمیں پوری قدرت ہے کہ آج ہم کسی مسکین کو نہیں دیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب انہوں نے اس کو دیکھا باغ کو جا کے، قالوا، کہنے لگے، اِنَّا لَضَالُونَ،
بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، بلکہ نحن ہم تو محرومون محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم، کہا ان میں سے اوسط نے، اچھے نے، جو ان میں سے تھوڑا بہتر تھا، اس نے کہا علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے کہا تھا تم سے، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اس بری نیت سے توبہ کیوں نہیں کرتے۔ ان میں سے مطلب سارے 2-3 لوگ ہوں نا تو تینوں بندوں کی رائے ایک نہیں ہوتی، بیچ میں سے کوئی ایک ضرور دوسری بات کرتا ہے کہ یہ غلط ہے تم ایسے نہ کرو۔ اب اس نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اس بری نیت سے باز آ جاؤ۔ قالو، وہ کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے یعنی ہمارا رب، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے، یعنی بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ اب انہوں نے یہ دنیا میں عذاب آیا نا، دنیا میں عذاب آئے اور انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی، جیسے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے مطلب اگلے سال انہیں پھر اچھا باغ دے دے گا یا اچھی کھیتی ان کی ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو توبہ کرنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں، جب تم توبہ کرو گے اچھے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں دوبارہ نعمتیں دے دے گا، لیکن آخرت میں اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر آخرت بدلنے والی نہیں ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا اور آپس میں ملامت کرنے لگے، جیسے عموماً ہوتا ہے لوگوں کی، پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جب کچھ بھی پلے نہیں رہتا تو پھر کوئی کہتا تو نے کہا تھا، وہ کہتا تیرا مشورہ تھا، وہ کہتا تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ قالو، وہ آپس میں کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہمارے لیے بربادی، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، طاغین، حد سے بڑے ہوئے، یعنی ہم ہی سرکش ہیں جو ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، یہ کہ ہمیں بدلے میں دے گا، خیرن منہا، اس سے بہتر، انا، بے شک ہم لوگ، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، راغبون، رغبت کرنے والے ہیں، راغب ہونے والے ہیں، متوجہ ہونے والے ہیں، ہم اب اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تو کہے گا اب ہم ویسے کریں گے، ہمیں معاف فرما۔ کذالک العذاب، ایسے ہی میرا عذاب آتا ہے، مطلب ہم سمجھتے ہیں نا یہ حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، وہ اللہ کی گرفت ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہم اسے دنیا کا ہی چکر سمجھتے ہیں، کوئی نہیں اچھے دن بھی آ جاتے ہیں، برے دن بھی آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بیماریاں شماریاں آ جاتی ہیں، مطلب اچھے برے دن آ جاتے ہیں، یہ سوچ کے سب کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسا، بیماریاں آ ہی جاتی ہے، مطلب ایسی بات سوچ کے ہم اس بات کو ہلکا لیتے ہیں، اور جو توبہ کرنی چاہیے یا جو اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، یا جیسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے وہ ہم نہیں مانگتے، تو اس معاملے کو ایسے ہی زمانے کی گردش کہہ کے ہم ٹال دیتے ہیں جو کہ غلط کرتے ہیں۔ فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے، کاش لوگ جان لیں کہ یہ پکڑ کیوں آتی ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ہر سال ان کا آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، عموماً انسان مطلب تب بھی مکہ والوں کی بات ہوئی کہ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور ان کی پکڑ ہوتی ہے یا سختی آتی ہے، پھر بھی یہ سمجھتے نہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ نیک لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں۔ ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا رب اس بات سے ناراض نہ ہو جائے میرے سے، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، سبحان اللہ۔
اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت کی ناشکری پر عذاب اس طرح ہوتا ہے جس طرح باغ والوں پر آیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہے، کیونکہ دنیا کے عذاب کے بعد تو توبہ استغفار کی گنجائش ہے، جیسا کہ اس باغ والوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد عذاب سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی بھی امید ہے، جیسا کہ باغ والوں نے بہتر باغ ملنے کی امید رکھی، مگر آخرت کے عذاب کے بعد ان میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اب پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی سزا میں کس طرح باغ والوں کا باغ برباد ہوا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کے باغ کے بعد آخرت کے باغات کا ذکر اللہ نے کیا، عند ربہم جنات النعیم، متقین لوگوں کے لیے، یعنی رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایک نہیں بلکہ نعمت والے کئی باغ ہیں۔ یہاں تو ایک باغ جب ہمارا چلا جائے تو ہمیں کتنا دکھ، درد، افسوس اور حسرت اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی مانو گے تو اللہ کئی باغ دے گا۔ اللہ اکبر! صرف دنیا میں صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اللہ اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اچھی زندگی دیتا ہوں، ایمان والوں کو، عمل کرنے والوں کو۔ صرف دنیا میں آخرت کے لیے مطلب یہ دیکھیں، ہم اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا، تو کہتے ہیں کہ صرف اس سے آگ یعنی آخرت کا عذاب ہی نہیں ٹلے گا بلکہ دنیا کی آگ سے بھی اللہ بچا لیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی کئی دفعہ لوگ جل جاتے ہیں، کئی دفعہ جلنے کی تکلیف سہنی پڑتی ہے انسان کو، لیکن اگر ہم ہمیشگی کریں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمانوں پر، ان کے پیارے فرمودات پر عمل کریں اور ان کے مطابق یہ کلمات ہم پڑھتے رہیں تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں دے گا، کیونکہ وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو کالمجرمین، مجرموں کی طرح؟ یعنی ایک اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، تو کیا ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں اتنا اندھیر نہیں ہے کہ حکم ماننے والوں سے اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ مالکم، تمہیں کیا ہے لوگوں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ تم پڑھتے ہو کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سارے ایک جیسے ہوں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے۔ یعنی کفار جو کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی جو جنت اور نعمت مطلب ملے گی، اس بات کی تردید ایک اور طرح سے ہے۔ فرمایا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اگر کہو کہ تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس اللہ کی کوئی کتاب موجود ہے جس میں تم نے پڑھا ہے کہ آخرت میں تمہیں تمہاری پسندی کی چیزیں ملیں گی؟ صاف ظاہر ہے کہ نہ تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے اور نہ تمہارا یہ گمان کچھ حقیقت رکھتا ہے۔ اب وہ صرف دنیا کو دیکھ کے کہ جب ہم دنیا میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، عموماً کافروں کو مطلب مکہ میں بھی آپ دیکھ لو کہ ان لوگوں کے پاس تب زیادہ تھا، ماننے والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہیں لگ رہا تھا کہ جب یہاں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا تو وہاں بھی ایسے ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اس لیے اللہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، یہ تو امتحان ہے۔ زیادہ ملے تب بھی امتحان ہے، کم ملے تو بھی امتحان ہے۔ ہمیں کم ملے تو ہم اسے امتحان سمجھتے ہیں، زیادہ کو امتحان نہیں سمجھتے، حالانکہ زیادہ بھی امتحان ہے۔ اچھی صحت ملے تو بھی امتحان، اگر صحت اچھی نہیں ملی تو بھی امتحان، اولاد ملے بھی تو امتحان، نہیں ملے تو بھی امتحان۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ام لکم، یا تمہارے پاس ایمان، ہمارے ذمے کوئی عہد ہے، علینا، ہم پر، بالغۃ، کوئی پہنچا ہوا، ایمان، کوئی قسم یا کوئی وعدہ میں نے تم سے کیا ہے جو واقعی ہونے والا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جا پہنچنے والا۔ ان لکم لما تحکمون، تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو یا کر رہے ہو۔ اب مطلب یعنی ایسا نہیں ہے، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا
مطلب ایمان الیمین کی جمع ہے، قسم یا حلفیہ عہد، یعنی کیا ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے یا عہد کیا ہے کیا ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، جو دنیا میں تمہیں ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا، میں نے کوئی تم سے وعدہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ ظاہر ہے ہمارا عہد اگر ہے بھی تو ان سے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، مجرموں اور ظالموں سے ہمارا کوئی عہد نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، ایسے نہیں ہونا لوگو۔ سلہم، میرے نبی ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ایہم، ان میں سے کون بذالک زعیم، اس بات کا ضامن ہے، ام لہم شرکاء، یعنی ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کہ آخرت میں انہیں وہی ملے گا جو یہ کہیں گے، یعنی ایسا نہیں ہونے والا۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں اس بات میں، یعنی اگر یہ خود ضمانت نہیں دے سکتے تو کیا ان کے پاس ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے شریک ہوں اور انہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے زبردستی چھڑوا کر جنت دلوانے کا ذمہ دے سکیں؟ اگر سچے ہیں تو وہ شریک سامنے لائیں، یعنی کوئی نہیں ہے جو ایسا کرے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوم، جس دن، یکشف، کھول دیا جائے گا، عن ساق، پنڈلی سے، ویدعون، اور وہ لوگ بلائے جائیں گے، الی السجود، سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اب یوم یکشف کا کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ موٹ جو شریک گنوا رہے ہیں، جو ان کی رہائی کے ذمہ دار بننے کا دعویٰ کریں، تو وہ لے آئیں، ایسے کوئی نہیں ہے جو اس دن ذمہ دار بنیں گے کہ ان کو ہم رہا کروائیں اللہ کے عذابوں سے، یعنی اگر سچے ہیں تو اس دن اپنے شریک سامنے لائیں، جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، اس دن کوئی شریک ان کا اللہ کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ اب پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا کیا مطلب؟ اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یا جو اللہ کو نہیں مانتے، یا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور کئی شریک بنا رکھے ہیں۔ یعنی متقین کو نعمت والی جنتیں اس دن ملیں گی جب پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ یوم یکشف عن ساکن کا ایک تو وہی ترجمہ ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقیہ، کھول دے گا ہمارا رب اپنی پنڈلی سے، یعنی ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن، کل مومن و مؤمنۃ فیسجد لہ، سجدہ کریں گے اس کو، کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر مومن مرد اور مومن عورت، ویبقی من کان یسجد فی الدنیا، اور وہ باقی رہ جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا جو سجدہ کرتا تھا دنیا میں ریاءً، دکھانے کے لیے، وسمعۃً، اور سنانے کے لیے، فیذهب لیسجد، وہ چاہے گا کہ وہ سجدہ کرے، فیعود ظہرہ طبقاً واحدا، تو اس کی پیٹھ کو ایک طبق بنا دیا جائے گا، اس کی پیٹھ ایک تختے کی طرح بن جائے گی کہ وہ مڑ نہیں سکے گا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4919۔ یعنی ہم اس حدیث میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، بلکہ صحیح بخاری کے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہر قوم جس کسی کی پوجا کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے گی، صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے،
اور دوسرے معبودوں والے اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا بد، وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ یعنی انہوں نے اپنے معبودوں کو پہچان لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے، صلیب والے صلیب کے پیچھے، بتوں والے بتوں کے پیچھے۔ تمہارا کون سا رب ہے؟ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ فیقولون، وہ سارے کہیں گے الساق، یعنی پنڈلی ہے، فیکشف عن ساقہ، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور فیسجد لہ، تو ہر مومن اسے سجدہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اور یہ اللہ کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان ایک طے شدہ نشانی ہے کہ مومن اس کو دیکھ کے سجدے میں گریں گے، اور اس نشانی کو دیکھ کر اہل ایمان اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اتنی اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی تفسیر آنے کے بعد کسی اور تفسیر کی نہ ضرورت رہتی ہے اور نہ گنجائش، مگر چونکہ بہت سے مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر کی ہے، اس لیے وہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ ان مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کاشف ساق یعنی لغت عرب کا ایک محاورہ ہے جو شدت سے کنایا ہے، یعنی یوم یکشف عن ساقٍ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کیونکہ جب کوئی سختی یا مشکل پیش آتی ہے تو آدمی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر کمر کس لیتا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس سے منقول ہے اور بعض تابعین جیسے مجاہد، اکرمہ، ابراہیم نخعی وغیرہ سے بھی آئی ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ درست ہے اور لغت عرب میں یہ محاورہ استعمال بھی ہوتا ہے، مگر پہلی تفسیر ہی مقدم ہے۔ البتہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ظاہر ہوگی، اور اس دن کی شدت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ خود ابن عباس نے اس اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہونے کا بھی انکار نہیں فرمایا، اور نہ دیگر صحابہ نے، مطلب کسی نے بھی ان الفاظ کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس سلسلے میں قرآن یا حدیث میں جو آیا ہے وہ حق اور سچ ہے کہ اس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ گویا آخرت میں ان کی پیٹھ کا تختہ بن جانا اور ان کا سجدے کے قابل نہ رہنا اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے دنیا میں صحیح سالم ہوتے ہوئے ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت قبول نہیں کی۔ جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے وہاں نہیں کر سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، خاشیتاً ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، جھکی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا اور تحقیق وہ تھے، یدعونا بلائے جاتے، الی السجود سجدوں کی طرف، وہم سالمون اور وہ صحیح سالم تھے۔ فذرنی پس چھوڑ دو مجھے اور جو بھی جھوٹا سمجھے اس بات کو، بہذا الحدیث، ومن یکذب اور جو بھی جھوٹا سمجھے بہذا الحدیث اس بات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں ڈھیل دیں گے، من حیث لا یعلمون جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، واملی اور میں انہیں مہلت دوں گا، ان کیدی متین یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دینے میں اگرچہ تاخیر ہو رہی ہے تو آپ فکر مت کرو، انہیں ہمارے سپرد کر دیں پھر ہم جانیں، اور وہ سنستدرجہم یعنی ہم انہیں درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، آہستہ آہستہ، یعنی ہم انہیں عمر، صحت اور دوسری نعمتیں مسلسل دیتے جائیں گے، وہ شکر کی بجائے کفر میں بڑھتے جائیں گے اور انجام کار جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ کفر و فسوق کے باوجود نعمتیں بڑھتی جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے اور اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ یعنی کوئی بندہ گناہ بھی کرے اور نعمتیں زیادہ ملیں تو پھر اسے تھوڑا ڈر دل میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر اللہ کی ڈھیل تو نہیں ہے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون صحابہ کیا ان کی شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ انہیں جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی اللہ نے دے دی،
جب وہ نعمتیں زیادہ دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، کہیں اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا۔ ام تسألہم اجرن، یا تو ان سے کوئی مزدوری مانگتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فہم من مغرم مثقلون، پس وہ قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو جو ان کے لیے خواہ مخواہ کی چٹی اور بوجھ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی عذر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ خود کتاب الہی لکھ سکتے ہیں، تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا انہوں نے غیب سے معلوم کر کے لکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے متعلق غیب سے معلوم کر کے لکھ رکھا ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا جیسی نعمتیں ملتی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لحکم ربی کا، اپنے رب کے فیصلے تک، ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں، کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح۔ مچھلی والے سے مراد یونس نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار صبر سے کریں، عذاب آنے میں دیر سے پریشان نہ ہوں۔ انہیں مہلت جو دی جا رہی ہے نا، اس کو لمبا سمجھ کر جلد بازی اور اکتاہٹ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جیسے مچھلی والے یونس علیہ السلام نے کیا کہ وہ اجازت کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کے واقعہ پورا واقعہ تو صورت یونس اور انبیاء صافات میں ہے کہ جب وہ اپنی اللہ کے حکم کے بغیر ہی چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے، تو جب وہ پھنس گئے مصیبت میں تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اذ نادا، جب انہوں نے ندا دی، پکارا اللہ کو، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا پکارا؟ یہ صورت صافات میں بھی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی ڈوبے کو کنارے لگانے والا، نہیں کوئی پھنسے ہوئے کو، قید میں بیٹھے ہوئے کو نجات دینے والا یا رہائی دینے والا، الا انتا، مگر تو ہی ہے اے میرے اللہ۔ اب یونس نے وہاں اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور اللہ کی تسبیح کی کہ سبحانکا، تو پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میرے سے ہی ظلم ہوا، میں ظالموں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے وہاں سے نجات دے دی۔ غم سے بھرے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ان کے دل میں کئی غم اور صدمے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، دوسرا بغیر اجازت کے اپنے چلے آنے کا غم کہ مجھے اللہ نے ابھی کہا ہی نہیں تھا تو میں پہلے ہی آ گیا، تو بس جلدی میں گئے نا کہ پتہ نہیں اب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ان کو اب عذاب آئے گا تو مجھے چلے جانا چاہیے تھا۔ تیسرا سمندر میں پھینک دیے جانے کا، اور چوتھا مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے کا۔ ان سب غموں اور صدموں کا علاج انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، تسبیح کی، استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر غم سے نجات دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لولا ان تدارکہ، لولا، اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھال لیا، لولا، اگر نہ ہوتا، ان تدارکہ، یہ کہ پکڑ لیا اس کو، نعمت نے من رب ہی، اس کے رب کی نعمت نے اسے، اس کی رب کی نعمت اگر نہ سنبھالتی، نہ پکڑتی، تو لنبذ بالعراء، فرمایا اسے اس کے رب کی نعمت نے سنبھالا تو اسے ڈال دیا
بالعرائی چٹیل زمین میں، وہو مذموم کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا، وہ چٹیل زمین میں اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام تسبیح اور استغفار نہ کرتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ سورۃ صافات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تسبیح کے بعد ہمیشہ کی قید کا فیصلہ مطلب ختم ہو گیا، مگر مرتبے میں جو کمی ہوئی اور اپنی خطا کی وجہ سے جس ملامت کے سزاوار ٹھہرے، اگر ان کے رب کی نعمت انہیں نہ سنبھالتی اور ان کی خطا معاف نہ کر دی جاتی، اسی حالت میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے تو اس حالت میں وہ مذموم ہوتے، مگر نعمت الہی سے تمام کوتاہیوں کی تلافی کے بعد آرام میں پھینکے گئے تو وہ مذموم نہیں تھے بلکہ محمود تھے، کہ وہ تعریف کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی تو وہ نکال لیے گئے۔ اب آپ تقدیر کو دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے پہلے دن سے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ وہی رہتے۔ مطلب ہمیں بھی جب مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اللہ دیکھ نہیں رہا، مطلب اللہ کو کیا سنانا، ہاں، اور ہر کسی کو ہم اپنا دکھ سناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی ہر بندے کو رونا سنائیں، اور جس کو ہم سنا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ہم سے بھی کتنا زیادہ دکھی ہو، اس کے اپنے کتنے دکھ ہوں سنانے والے، پھر وہ سن کے بعض لوگ تو سننا ہی پسند نہیں کرتے، اگر کوئی سن بھی لے اور وہ چاہے بھی کہ میں اس کا دکھ دور کر سکوں وہ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو سنائیں تو وہ سن بھی لیتا ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہے ہمارا دکھ درد دور کرنے کی، جیسے یونس نبی کا دکھ درد اللہ نے دور کیا اور فرمایا کہ ایسے ہی اللہ مومنوں کو نجات دیتا ہے۔ مومن جب دکھ درد میں مبتلا ہوں تو وہ اللہ کو پکاریں تو اللہ انہیں بھی ایسے ہی نجات دے گا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، فَجَعَلَهُ، اسے کر دیا، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں شامل کر دیا، یعنی چنے ہوئے تو پہلے بھی تھے، اب ان کا مرتبہ اور بڑھا دیا، انہیں اعلیٰ درجے کے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر دیا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی کسی نبی سے میری شان ایسے نہ بڑھاؤ یا مجھے اس سے بہتر نہ کہو، یعنی کسی بندے کو لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی وہ بھی اللہ کے بہترین نیک بندوں میں سے تھے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں۔ وَإِن يَكَادُ، اور قریب ہے کہ وہ الَّذِينَ، وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ وہ آپ کو پھسلا دیں، گرا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب بھی وہ ذکر کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ اس آیت میں ان اصل میں انا یعنی نون مشدد کے ساتھ تھا، کیونکہ بعد میں لَيُزْلِقُونَ کا پر لام آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اللہ کی آیات سناتے اور بت پرستی کی مذمت کرتے تو وہ سخت غصے میں آ کر آپ کو قہر کی نظر سے گھور گھور کے دیکھتے اور آپ کو دیوانہ قرار دیتے۔ جب بندے کا بس نہ چلے تو پھر وہ نظروں سے ہی ایسے دیکھتا ہے کہ اگلے کو آنکھوں سے ہی گرا دینا۔ اسی کی بات اللہ نے یہاں کی ہے۔ نظر لگنے والے پر اس آیت کو پڑھ کے دم کرنے کا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے سورۃ حج میں بھی ہے کہ قریب ہے کہ وہ ہماری آیات پڑھنے والوں پر حملہ ہی کر دیں۔ لَيُزْلِقُونَ کا ازلا کا یزلقو پھسلانا، اس کا معنی ہلاک کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ پھسل کر گرنے سے آدمی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جب ذکر سنتے ہیں تو آپ کو اتنے غصے اور اتنی تیز نظر سے گھور گھور کے دیکھتے ہیں جیسے آپ کو آپ کے موقف ہی سے پھسلا دیں۔ بعض دفعہ انسان نظروں میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی گر جاتا ہے
اور بعض دفعہ کئی لوگوں کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بندہ سامنے ٹھہر بھی نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا معنی جیسے آپ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ کو ہلاک ہی کر دیں، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں تیز نظروں سے، یہ اس طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے فلاں شخص نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے کھا ہی جائے گا، کھا جانے والی نظروں سے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ جن کی نظر بہت لگ جاتی تھی، اس لیے وہ آپ کو بری نظروں سے دیکھتے تھے تاکہ آپ کو نظر لگ جائے۔ اگرچہ نظر کا حق ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں اس تفسیر کا موقع نہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر دیکھے تو نظر لگا کرتی ہے، غصے کی نظر سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت میں ان کے دیکھنے کو لما سامع الذکر سے مطلب قید کیا ہے، یعنی جب وہ ذکر سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسے غصے کے وقت نظر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور لما سامع الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو گرانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہو، وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ جب آپ یہ انہیں قرآن سناتے ہو، انہیں آپ کو گھورنے کی بجائے یہ قرآن غور سے سننا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کی آیات میں تو وہ نصیحتیں ہیں جن کے اثر سے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار جہان راہ راست پر آنے والے ہیں۔ ایسی نصیحت کے سنانے والے کو جو دیوانہ بتاتا ہے وہ خود دیوانہ ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔